بیٹھے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. رمضان کے مہینے میں آپ موجود ہیں یہاں پہ, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی صوبہ سندھ کی عوام کی ہم مدد کر سکیں, جتنا ان کو حکومت سے ریلیف دلا سکیں, جتنی آسانی پیدا جو ہے وہ سندھ حکومت لے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب وہ میں نے کہا نا کہ جب آپ کے چمچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چمچے تو خود بھی بہت ساری پوزیشنز کی خواہش مند ہیں. شاید سی ایم صاحب کی خود پوزیشن کی خواہش مند ہیں. وہ ہر چیز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, سی ایم صاحب سب کچھ بہت اچھا ہے, سب اچھا چل رہا ہے, آپ کے فیصلے اچھے ہیں. لیکن شاید سی ایم صاحب کو خود نہیں پتہ کہ بہت سے فیصلے ان کے غلط بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا میں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے, جو ایشوز آ رہے ہیں وہ مارکیٹس کے ایشوز آ رہے ہیں. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ایس او پیز کی بنیاد کے اوپر یہ مارکیٹس کو واپس کھولا گیا تو مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہو گئی ہے. اور رش ہونے کی وجہ سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹوں کو بند کیا جا رہا ہے, ان کو سیل کیا جا رہا ہے. اور کچھ شکایتیں یہ بھی آ رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے, کہ پیسے لے کر واپس ان مارکیٹوں کو کھولا بھی جا رہا ہے. تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیا جائے. لیکن یہ مارکیٹس کے اندر رش اتنا کیوں پڑ رہا ہے, اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. جو موجودہ ٹائم میں ہم اس وقت مارکیٹس کے اندر رش دیکھ رہے ہیں وہ نارمل جو رمضان کے دنوں میں رش ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ رش ہے. جو پچھلے سال ہم نے جتنا رش نہیں دیکھا اتنا رش اب پڑ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگز ہیں وہ سب سے بڑا ایشو ہے. کہ 5 بجے تک کا ٹائم حکومت نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ 5 بجے ساری مارکیٹیں بند کر دی جائیں. اور ہوتا یہ ہے کہ 4 بجے پولیس کی موبائل آ جاتی ہے, وہ راؤنڈ مارنا شروع کرتی ہے اور مارکیٹس کو بند کرانا شروع کر دیتی ہے. 4:30 تک دکاندار بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں. لہٰذا جو خریدار ہوتے ہیں وہ اتنا کم ٹائم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ایک سلسلہ ہے کہ راتوں کو دیر سے سوتے ہیں, یہاں پہ سحری کر کے سوئیں, اور مارکیٹس میں لوگوں کو جاتے جاتے جو ٹائم ہو جاتا ہے وہ 12-1 بج جاتا ہے. تو اتنا کم ٹائم ہوتا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کم ٹائم ہونے کی وجہ سے یہ مارکیٹس کے اندر رش جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو ہماری جو ڈیمانڈ ہے آج, وہ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سندھ حکومت کا جو مارکیٹ کا ٹائم ہے اس کو کم سے کم 12 بجے تک رات تک لے کر جایا جائے. رمضان کے مہینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جو کہ چاند رات تک اس کے ٹائمنگز 12 بجے تک کیے جائیں, تاکہ لوگوں کو ایک سپیس ملے, لوگ اپنے گھروں سے سکون سے نکل سکیں, اپنے روزے کو بھی دیکھ سکیں. بہت سے لوگ ہیں روزے کے دوران نہیں نکل پاتے ہیں, مجبوری ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی جو ایس او پیز سیٹ کی گئی ہیں اس ایس او پیز کو جو ہے لازم ضروری ہے کہ لوگ اس میں جو ہیں جب پبلک پلیس میں جا رہے ہیں تو وہ ماسک ضرور پہنیں, سینیٹائز ضرور کریں, احتیاط ضرور کریں, فاصلہ ضرور رکھیں. جو ایس او پی سیٹ کی گئی ہیں ان کو ضرور فالو کیا جائے. ایس او پیز کے سلسلے میں ایک میری شکایت تھی جو کہ میں نے پچھلے دنوں بھی کہی تھی کہ ایک بلینکٹ ایس او پیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ اگر ایک پلاسٹک انڈسٹری ہے تو اس کے لیے بھی وہی ایس او پیز ہیں, جو فوڈ انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی وہی ایس او پیز ہیں. تو دنیا بھر کے اندر جب ایس او پیز بنائی گئی ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک الگ ایس او پیز بنائی گئی ہیں, لوگوں کو الگ ایک ایس او پیز بتائی گئی جس کو فالو کرنا ہے. تو حکومت سندھ اس چیز کو ضرور دیکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مالز ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے مالز کو کھولنے کی, دیکھیں لاکھوں کی تعداد کے اندر آج بھی کراچی کے اندر ایسا طبقہ ہے جو کہ افیکٹ ہوا ہے مالز کے بند ہونے سے. مالز کو جو ہے وہ ضرور کھولا جائے. مالز کی جو ایس او پیز ہونی چاہیے وہ کوئی سیپریٹ ایس او پیز بنا لی جائیں. اس کی ایئر کنڈیشننگ کے لیے جو آپ نے ایس او پیز دیکھنی ہے اس کو دیکھ لی جائے, لیکن اس کے ساتھ مالز کو ضرور کھولا جائے. ہم نے جب یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تو ہم نے بولا تھا کہ یہ جو آپ کی لاک ڈاؤن ہے اس میں نقصان عوام کو سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ جو روزانہ کی جو دیہڑی دار لوگ ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں. لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. لہٰذا مالز کو بھی کھولا جائے, ٹائمنگز کو بڑھا کے 12 بجے تک کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو ہے, جو بہت بڑا ایشو ہے, وہ ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے. کہ آج کوئی میرے خیال سے 5ویں یا 6ٹھی ہماری پریس کانفرنس ہے جس کے اندر لگاتار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. ایک یہاں پہ پوری ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن بھی آئی تھی جس میں بسز کے تھے اور رکشہ کے ٹرانسپورٹ تھی, چنچی کی تھی. یہاں پر بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹ کو کھولا جائے اور جو ایس او پی سیٹ کی جائیں گی اس کو فالو کیا جائے گا. جیسے کہ اگر ایک بس کے اندر 20 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس کے اندر 10 لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے. اسی طریقے سے جو آن لائن آپ کی سروسز ہیں ٹرانسپورٹ کی, جیسے کہ آپ کی سویل کے نام سے ہے, اوبر ہے, کریم ہے, ایئر لفٹ ہے, یہ دیکھیں یہ تو عوام کو انہوں نے ایک بہت بڑا ریلیف دیا تھا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے صوبہ سندھ کے اندر, آپ نے تو 10 سال کے اندر 10 بسیں نکالیں اور وہ 10 بسیں بھی میرے خیال سے شاید کسی پرائیویٹ فرم کی تھی. تو آپ تو تقریباً مکمل طور پر صوبہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو ایک بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام کیا, بالکل مطلب فیل ہو گئی. لیکن جب ایک پرائیویٹ فرم آئی ہے, ایک آن لائن اچھی سروس آئی ہے, آپ نے اس کو بھی بند کر دیا ہے.
تو مقصد ہمارا وہی ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے, وہ نرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جو بے روزگار ہوئی ہوئی ہے, اب یہ جو پرائیویٹ کمپنیز آئی تھیں جنہوں نے یہ پرائیویٹ سروسز آن لائن سروس شروع کی تھی ٹرانسپورٹ کی, اس میں بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے وابستہ ہیں, لاکھوں لوگ, اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد ہے. جیسے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے تھے اس لاک ڈاؤن سے, اور اگر ان کے گھروں کو اس میں ملٹیپلائی کیا جائے تو اس کی تعداد 15 کروڑ بن رہی تھی. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کا 10 سے 15 لاکھ لوگ یا 20 لاکھ لوگ ٹرانسپورٹ سے وابستہ تھے, تو اس کو آپ ملٹیپلائی 6 سے کریں تو اس کے گھر کے اندر جو 6 افراد ہیں وہ بھی اس سے جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. سو ٹرانسپورٹ کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے, صوبے بھر کے اندر اس کی ایس او پی سیٹ کی جائے. آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا, صوبے سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں جب بلز کی بات آتی ہے, جب قانون سازی کی بات آتی ہے, تو پیپلز پارٹی کا نمبر سب سے اوپر ہے کہ سب سے زیادہ قانون سازی جو پیپلز پارٹی کرتی ہے. لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بات آتی ہے, جب ان قانون پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آج تک سب سے برا ریکارڈ ہے ان کا, کہ یہ ہمیشہ قانون کو امپلیمنٹ کرانے میں ناکام رہے ہیں, یہ فیل رہے ہیں. سو قانون تو ضرور بنا رہے ہیں آپ, ایس او پیز تو ضرور بنا رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹ کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جو ایس او پیز سیٹ کی گئی ہیں ان کو ضرور فالو کریں, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے لاک ڈاؤن کے خلاف کھڑی ہے, تو اس کا ریزن صرف ایک ریزن ہے, وہ غریب لوگ ہیں. کہ جو غریب اس وقت سسک رہا ہے, جو غریب کو پریشانیاں ہیں, جو غریب دہاڑی دار ہے, جو تنخواہ دار ہے, بلکہ یا انفیکٹ جو دکاندار ہے آج بھی, تو وہ ان کی پریشانیاں حل ہو سکیں. تو یہ 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 ہاسپٹلز کو آپ نے کانٹریکٹس دیے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں آنے والے اسمبلی کے اجلاس کے اندر کہ وزیر صحت جو کہ گم ہیں وہ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے صوبہ سندھ کے اندر ان 5 ہاسپٹلز کو جو کانٹریکٹ دیا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. کیا ان 5 ہاسپٹلز کے پاس صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ بیڈز ہیں, کیا ان کے پاس سب سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں, یا ان کے پاس سب سے زیادہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, کیا ان کے پاس سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہیں, کیا ان کا صوبہ سندھ کے اندر جو سروسز ہیں جو انہوں نے ابھی صحت میں دی وہ سب سے زیادہ ہیں ان کی. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کہ کیا آپ کے ان کے ساتھ کوئی دوستی ہے, کوئی ریلیشن ہے. عوام کا پیسہ ہے نا, آپ 1,75,000 پر ڈے دے رہے ہیں ایک پیشنٹ کے لیے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر اور بھی بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. چونکہ دیکھیں آج یہ بات ہماری ثابت ہو گئی کہ آپ نے ان جب پرائیویٹ ہاسپٹلز کو چوز کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 12 سال کے اندر 5 دور صوبہ سندھ میں آنے کے بعد بھی صوبہ سندھ کے اندر صحت کے نظام کو بہتر نہیں کر سکی. جو آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ تباہ حالی کے شکار ہیں. جو آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بیڈز اویلیبل نہیں ہیں, وہاں پہ وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں, وہاں پہ دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے ہیں, وہاں کا صفائی کا نظام جو ہے وہ اتنا گندا ہے کہ اس کے اوپر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. کتے بلیاں جو ہیں وہ آپ کے سندھ کے ہاسپٹلز کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. انہی وجوہات کی بنا کے اوپر آج آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو یہ کانٹریکٹ دیا ہے کووڈ کے ٹائم پہ. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان 5 ہاسپٹلز کو کانٹریکٹ دیا ہے تو یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ ان 5 ہاسپٹلز کے اندر کیا خاصیت تھی جو باقی ہاسپٹلز کے اندر نہیں تھی. ہم نہیں چاہتے کہ 2 سال کے بعد جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئے تو پتہ چلے کہ جو 20 لاکھ لوگوں کو راشن آپ نے دیا تھا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اسی طرح ان 5 ہاسپٹلز کے اوپر آ جائیں تو ان چیزوں کو دیکھا جائے اور آگے کی تیاریاں کی جائیں. بلاول زرداری آگے کی تیاری کرو, خدا نہ خواستہ پھر کوئی اور ایسی آفت آ جائے تو آپ کا نظام تو تباہ ہے. اپنے ہاسپٹلز کو ٹھیک کرو, اپنے BHUs کو ٹھیک کرو, اپنے صحت کے نظام کو ٹھیک کرو. کسی ڈھنگ کے جو ہے وزیر صحت کو لے کر آؤ جو کہ کام کر سکے, عوام کو ڈیلیور کر سکے, عوام کی خدمت کر سکے. یہ رشتہ داریوں سے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی باہر نہیں نکلے گی, جب تک اپنے چمچوں سے باہر نہیں نکلے گی, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے. منسٹریز بھی دیکھی جائیں, MPs بھی دیکھے جائیں, ایڈوائزر بھی دیکھے جائیں, وہ سب کچھ سن کوٹا پہ چل رہا ہے کہ جو والد تھے تو وہی نیچے سن کے اوپر ان کا سن کوٹے کا نظام چل رہا ہے. سو ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ ان 5 ہاسپٹل کا جو کرائیٹیریا وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بار بار آواز اٹھانے کے اوپر
اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد آخرکار کچھ تھوڑے بہت ہاسپٹلز ہیں جن کی او پی ڈیز کو مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کھول دیا گیا ہے، لیکن آج بھی کراچی کے اندر ایسے بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جن کی او پی ڈیز آج بھی فنکشنل نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل روزے سے پہلے مجھے ایک کلفٹن کے بڑے ہاسپٹل سے کال آئی، وہ ہمارے حلقے کے ریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بتایا تو وزیر صحت آپ کیا کر رہی ہیں کرونا کے علاوہ؟ ریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بتایا تو وزیر صحت آپ کیا کر رہی ہیں کرونا کے علاوہ، کووڈ کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں وہ کہاں پر جائیں؟ خدا کے لیے آگے بتائیں تو صحیح۔ اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، کسی کو بخار ہو گیا ہے، کسی کو دل کی پرابلم ہو گئی ہے، کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کہاں پر جائے؟ وہ کیا علاج کرائیں اپنا؟ وہ کس سے جا کے پوچھے؟ یا تو وزیر صحت اپنے دفتر کا ایڈریس دے دیں، یا جہاں پہ جس آئسولیشن میں گئی ہیں وہاں کا دے دیں، خود بھی ڈاکٹر ہے نا، وہ بتا دیں وہ لوگ کہاں پہ جائیں۔ تو صحت کے نظام ہمارے صوبے کے اندر دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو پیشنٹس اس وقت کووڈ کے علاوہ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مصیبت آئی ہے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ آج اس وقت سندھ کے اندر جو زیادہ پیشنٹس پریشان ہیں وہ کووڈ سے زیادہ باقی دوسری بیماریوں کے جو پیشنٹس ہیں وہ پریشان ہیں، لہٰذا اس کو دیکھا جائے۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو دیکھیں کہ پنجاب کی اور کے پی کی جو وزیر صحت ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں، کس طرح ہاسپٹل کے چکر لگا رہی ہیں، کس طرح چھاپے پڑ رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ہمارے منسٹرز جا رہے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ صرف میٹنگز کے اندر بیٹھنے سے اور نوٹیفیکیشن نکالنے سے وزیر صحت صاحبہ کچھ نہیں ہوگا، اس کو دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاسپٹلز کی جو سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹر جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، جو اپنی جانوں کو جو ہے لگا کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہو رہا یہ ہے کہ کل ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے۔ پہلے جناح ہاسپٹل کے اندر یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں واقعہ ہوا جہاں پہ لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی ہے، ڈاکٹرز کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور شاید ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہاسپٹل کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر پوری سیکیورٹی دی جائے، ہاسپٹل کے اندر جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو تعینات کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب وہاں پہ کوئی جھگڑا فساد کھڑا ہو جائے، توڑ پھوڑ ہو جائے، اس کے بعد جایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی سیلریز بھی بڑھائی جائیں، ان کو انسینٹیوز بھی دیے جائیں، ان کو ایکسٹرا بونس بھی دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی جائے۔ آخر کے اندر ایک اور بات ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، جس سے میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں کہ آج 21واں روزہ ہو گیا ہے، میں نے ایک جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہے مسجد کے اندر۔ آج 21واں روزہ ہو گیا ہے، میری مسجدوں کو بند کیا گیا ہے۔ آج 21واں روزہ ہو گیا ہے، میں مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آج جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے آگے کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں اور بند کر دیا جاتا ہے۔ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں سندھ حکومت سے، ہاتھ جوڑ کے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ خدا را مسجدوں کو کھولا جائے، خدا را جو آخری کی طاق راتیں رہ گئی ہیں، جو بڑی راتیں رہ گئی ہیں، ہمیں مسجدوں میں جا کے عبادت کرنے دی جائے۔ جس طریقے سے پنجاب کے اندر ایس او پیز بنی ہے، جس طریقے سے کے پی میں ایس او پیز بنی ہے، جس طریقے سے پنجاب بلوچستان میں لوگ جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں لوگ جا کے تراویح ادا کر رہے ہیں، لوگ بڑی راتوں کو جا کے عبادتیں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ اجازت ہمیں دی جائے اور ہماری مسجدوں کو کھولا جائے تاکہ ہم وہاں پہ جائیں، نمازیں پڑھیں اور ہم جا کے وہاں پہ اپنی عبادتیں کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی رات میں ہمیں اس وبا سے بچائے۔ یہ 4 سے 5 چیزیں ہیں جس کی میں نے گزارش کی ہے، میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مالز کو کھولا جائے، ٹائمنگز جو ہیں وہ مارکیٹوں کے انکریز کیے جائیں، اور ہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ میں بھول گیا ہوں، جو اس وقت پورے صوبے سندھ کے اندر بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ جو کرونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ جعلی ٹیسٹ نکل رہے ہیں۔ جعلی ٹیسٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ جو سرکاری ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر پازیٹیو آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر نیگیٹو آ جاتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت صوبے سندھ کے اندر صرف کیوں ہو رہی ہے؟ جو معاملہ صحت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو معاملہ نکمی سے ہوتا ہے، جو معاملہ آپ کی نالائکی سے ہوتا ہے، وہ صوبے سندھ کے اندر کیوں آتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے پنجاب کے پی میں بھی ہو رہا ہو یا بلوچستان میں، لیکن اگر ریشیو دیکھا جائے، اگر میں صرف آپ کو جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں کہوں تو ریشیو یہ بتا رہا ہے کہ 70% جو ہے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف ہے کہ وہ اگر بیمار ہیں ہاسپٹل میں جائیں گے، ہاسپٹل لیتے نہیں، کہتے ہیں ٹیسٹ کراؤ، ٹیسٹ کرائیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو جو ٹیسٹ آئے گا وہ پازیٹیو پائے گا۔ پھر وہ غریب آدمی اپنا 8 سے 10 ہزار روپے خرچ کرے گا اور مجبوراً پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے گا۔
اور کرائے کو تو نیگیٹو آئے گا، وہ بھی اگر اسے موقع ملے، ادروائز آپ اس کو پکڑ کے بولیں گے اس کو کوارنٹین کے اندر ڈال دو. تو یہ معاملہ صوبہ سندھ کا ہم کب تک فیس کرتے رہیں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم بدلی کریں، وزیر اعلیٰ صاحب اپنے منسٹرز کو تبدیل کریں، وزیر اعلیٰ صاحب کچھ اپنے مشیروں کو تبدیل کریں، کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار، کوئی باشعور لوگوں کو وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ساتھ بٹھائیں. یہ تو وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو خود آپ کی سیٹ کے اوپر آنا چاہتے ہیں، جو آپ کے خلاف مجھے لگ رہا ہے کوئی سازش کر رہے ہیں. ایک بڑی سازش چل رہی ہے اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور سازش کرنے والے انہی کے لوگ ہیں کہ جو شاید ان کی پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے ہو رہا ہے کیا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو صوبہ سندھ کے لوگ ہیں وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نقصانات اٹھا رہے ہیں. سو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر بہت بڑی تعداد جو کووڈ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ٹیسٹ سارے غلط ہو رہے ہیں. اس کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جائے. آنے والے سندھ اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس بارے میں بھی اگر وزیر صحت آ جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وزیر صحت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آئیں گی کیونکہ وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ گم ہے. تو اگر وہ نہیں آئیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ضرور بتائیں کہ یہ ٹیسٹ سارے غلط کیوں ہو رہے ہیں. کہ وزیر اعظم صاحب بار بار میٹنگز کرتے ہیں، بار بار اپنے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس کو چیک کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ کام کس طرح کر رہے ہیں، کام کی ان کی کوالٹی کیا ہے، وہ محنت کتنی کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کتنی کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑا ایک بیسک سٹینڈرڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ جو بھی شخص، اگر میں ایز پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کراچی کام نہیں کروں گا، میں عوام کے درمیان نظر نہیں آؤں گا، میں اپنے حلقے میں نہیں جاؤں گا، تو مجھے آئندہ موقع نہیں ملے گا، مجھے اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے گا. تو جو بھی تحریک انصاف کے اندر اگر اس طرح کے ایشوز آئیں گے کہ جو چینجز ہوں گی تو ظاہر ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ہوں گی. ہاں، اگر کسی منسٹر کو کوئی دوسری پوزیشن دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی منسٹری میں اچھا کام کیا ہے اور اس کو بہتر پوزیشن دے کے دوسری منسٹری کو بہتر کرنے کا موقع دیا گیا ہے. جی، بڑے زبردست تعلقات ہیں الحمدللہ ہم سب کے. سندھ حکومت کے پر یہ الزام ہے کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 60 کروڑ روپے کا کوئی چونا لگایا گیا ہے، اس کی آپ کا موقف کیا ہے؟ جی، آپ فرما رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے کوئی چونا لگایا ہے 60 کروڑ روپے کا ٹڈی دل کے نام پہ. دیکھیں جی، مجھے تو یہ حیرت ہے کہ سندھ کے لوگ کب جاگیں گے، سندھ کے لوگ کب اپنی آنکھیں کھولیں گے، سندھ کے لوگوں کو کب ہوش آئے گا، کب لوگ سمجھیں گے کہ سندھ حکومت جو 12 سال کے اندر ہیں وہ لوگوں کے بیسک ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکی ہے. بیسک چیزیں، بیسک نیسیسٹیز جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں اس کو وہ حل نہیں کر سکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1 کلو کا اگر کوئی وزن ہے اس کو آپ تولیں گے تو وہ 5 سال کے بعد 1.5 کلو ہو جائے گا، وہ 2.5 کلو ہو جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، جو اس کی موجودہ پرفارمنس ہے اس سے بہتری کی طرف نہیں جا سکتی ہے. ہاں، اگر بہتری آئی ہے پیپلز پارٹی میں، وہ ایک چیز میں ضرور بہتری آئی ہے کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جب بے ضابطیوں کی کتاب چھاپتا ہے تو پچھلے سال سے بے ضابطیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ لاکھوں سے کروڑوں پہ چلی جاتی ہیں، کروڑوں سے اربوں پہ چلی جاتی ہیں اور اربوں سے کھربوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہر سال بتاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بے ضابطیوں کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی جا رہی ہے. حفیظ صاحب. سر جی، یہ جو یہ کووڈ کا جو ٹیسٹ جو ہیں وہ غلط آ رہے ہیں، لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ سندھ، یہ بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا ہو رہا ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کے پی کے اندر ایسی نالائکیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ پنجاب کے اندر ایسے ظلم عوام کے اوپر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر ظلم، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر عذاب صوبہ سندھ کے اندر ہی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو ایک وجہ ہوگی، وہ صرف ایک کامن وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر ہیں. دیکھیں، تحریک انصاف جو جماعت بنی نا، وہ جماعت اس بنیاد پہ بنی کہ عوام کی خدمت کرنا. ہمارے لیڈر نے تو شروعات ہی جو کی وہ شوکت خانم ہاسپٹل سے کری. اس نے تو پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا، اس نے تو دمل یونیورسٹی بنائی. آج وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہیں ہر سال بیٹھ کر چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ہاسپٹل کے لیے. ان کو کوئی کمی ہے کہ ہاسپٹل نہیں چلایا جا سکتا؟ لہٰذا تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری جو سیاست ہے وہ خدمت کی بنیاد کے اوپر ہے. ہماری جو سیاست ہے وہ خدمت کی بنیاد کے اوپر ہے، وہ اپنی کرسی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. ہم عوام کی خدمت کرنا، اس کو
इबादत समझते हैं। हमारी कोई सियासत जो है वो करप्शन की बुनियाद और बेज़ाब्तियों की बुनियाद के ऊपर हमारी सियासत नहीं है। हम यहाँ पे रोज़े में बैठ के जो अपने गले चीख रहे हैं, अपने गले फाड़ रहे हैं, यहाँ पे मजबूरन जो है मास्क को सामने रख के बात कर रहे हैं। हमारी भी तो बच्चे हैं, मेरी भी घर के अंदर जो है 85 साल की मेरी वालदा है, मुझे भी फ़िक्र है हर चीज़ की, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने तो अल्लाह को भी जवाब देना है, आवाम को भी जवाब देना है कि जो गलतियाँ हैं वो मुझे लिख लिख कर लेकर आनी है। ये मैंने बताना है कि ये सूबे सिंध के अंदर हो रहा है। तो जब तक इनको नहीं बोला जाएगा पीपल्स पार्टी को, जब तक इनके करतूत आवाम को नहीं बताए जाएंगे, इनको एहसास नहीं होने वाला। होना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कुछ तो हो, आटे में कोई नमक बराबर ही हो जाए, ज़रा बराबर तो हो जाए कि जिसके अंदर हम कहें कि आवाम की कुछ खिदमत हो रही है। देखिए, आपने फरमाया कि सईद गनी साहब कह रहे हैं अगर 5 साल भी हुआ तो हम जो है तालीमी इदारों को नहीं खोलेंगे, आप ये बता रही हैं। मैंने इनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। देखिए, आप मुझे बताएं कि इस वक्त सूबे सिंध के अंदर तालीम का निज़ाम क्या है, इस वक्त सूबे सिंध के अंदर तालीम का स्टैंडर्ड क्या है। क्या सूबे सिंध के अंदर जो बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ क्या बड़ा अच्छा चल रही हैं। हमारे स्कूलों के अंदर हाल ये है कि हमारी बच्चों के लिए बाथरूम्स तक नहीं हैं, अगर पंखे हैं तो बेंच नहीं है, अगर वहाँ पे नलका है तो पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स मौजूद होंगे तो वहाँ पर जो है ना स्कूल की छतें नहीं होंगी। स्कूलों का हाल तो जो सूबे सिंध के अंदर है वो मेरे ख्याल से शायद युगांडा में भी नहीं होगा, वो शायद सीरिया के अंदर भी ऐसा हाल नहीं होगा जो सूबे सिंध का तालीमी निज़ाम जिस तरह तबाह किया है। एक के बाद एक सारे मिनिस्टर्स को आपने चेक कर लिया, लेकिन कोई भी ऐसा केपेबल मिनिस्टर इनका नहीं है जो तालीम के निज़ाम को बेहतर कर सके। अब ये साफ फरमाते हैं कि हम 5 साल तक जो हैं वो शायद स्कूलों को बंद करेंगे अगर ये सिलसिला रहा तो हम जा कहाँ रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग। हमारी कोई सिमत नज़र आ रही है? हमारी कोई सिमत नहीं है सूबे सिंध के अंदर। ये जिस तरीके से ये मीडिया की कैमरे की तारें हैं ना, इस तरह सूबे सिंध की सिमतें इनकी हुकूमत की टेढ़ी मेढ़ी सब जा रही हैं। कुछ इनको पता नहीं इन्होंने कहाँ जाना है। इनके जो लीडर हैं बिलावल जरदारी, उनको कुछ पता नहीं है सियासत का। उनको मालूम ही नहीं है कि आवाम की खिदमत किस तरह करनी है, आवाम के मसाइल किस तरह हल करने, ये बिलावल जरदारी नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि बिलावल जरदारी की सियासत की जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग करने वाले आसिफ जरदारी हैं। जब आसिफ जरदारी ने आवाम के लिए खिदमत नहीं करी तो क्या बिलावल जरदारी आवाम की खिदमत करेंगे? मौजूदा हालात के अंदर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तकरीरें करा रहे हैं बिलावल जरदारी से, जितनी करनी है वो करते रहेंगे। ज़रा बिलावल जरदारी से इतना तो पूछें कि आवाम के लिए इन्होंने करा क्या है। मैंने पिछले दिन भी कहा था, मैं फिर कहूँगा कि बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी दोनों मिलकर ये बताते हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक शहर ऐसा है जो ये दोनों बाप बेटे कहें कि हमने वो मॉडल सिटी बनाई है। क्या बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी ये बता सकते हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मॉडल बनाए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं? नहीं। क्या बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी ये बता सकते हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक यूसी, छोड़ दें शहर को, छोड़ दें डिस्ट्रिक्ट को, एक यूसी बता दें कि एक यूनियन काउंसिल पूरे सूबे सिंध के अंदर बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी बता दें जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मौजूद है, जहाँ पे पीने का पानी मौजूद है, जहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ पे सिविज का निज़ाम बेहतरीन है, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, जहाँ पे बीचेस अच्छे हैं। एक यूनियन काउंसिल में चैलेंज कर रहा हूँ बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी को, एक यूनियन काउंसिल पूरे सिंध में, सिंध के लोगों, इनसे पूछो बता दें, इनके पास नहीं होगी। सो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि इनकी जमात अवाम की खिदमत कर सकेगी। इन्होंने मौजूदा हालात में हमारा दीन भी बंद किया, इन्होंने हमारी दुनिया भी बंद की, दोनों चीज़ें इन्होंने हमारी बंद करी। नंबर दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंड मुंतकिल कर दिए गए हैं, उनके बकौल के काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंड मुंतकिल करना दुरुस्त है? आपका एतमाद है इन हॉस्पिटल्स पे जो फंड मुख्तस है, या कोई और फार्मूला होना चाहिए? देखें, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्होंने फ़ंड दे के 5 हॉस्पिटल्स को चूज़ किया है। मैं तो क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, किस क्राइटेरिया के बिना पे किया है। ये बात साबित होती है ना, जो पिछले 6 साल से हम असेंबली में बोल रहे हैं कि भाई इनके निज़ाम अस्पताल के तबाह हैं, तो वो बात तो ठीक है।
ان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے حال تباہ ہیں، جبھی تو انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل کو چوز کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ صرف 5 ہاسپٹل کیوں، ان ہاسپٹل کے پاس اتنی تعداد ہے کہ صرف اگر جو ہے نا شہر کراچی کے ہی لوگ چلے جائیں تو یہ پورا کریں، نہیں، ان کو 5 کی جگہ 50 ہاسپٹلس کو کرنا چاہیے تھا. ان 5 ہاسپٹلس کو اتنا بڑا جو آپ نے بینیفٹ دیا ہے یا فیور دیا ہے موجودہ حالات میں، وہ کیوں دیا ہے وہ ہمیں ذرا بتائیں، اور ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہاسپٹلس کی تعداد کو 5 سے بڑھایا جائے. ایسے اور بہت سارے اچھے ہاسپٹلز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. سر یہ پوچھ رہے ہیں، پہلے انہوں نے نہیں پوچھا. جی دیکھیں، وفاق کا جو رول تھا اس کووڈ کے سلسلے میں اس کو پوری دنیا کے اندر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو احساس پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو 20 لاکھ راشن بھی نہیں مل رہا جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں دے دوں گا، تو وفاقی حکومت اتری احساس پروگرام کے تحت اور لوگوں کو ریلیف دیا. وفاقی حکومت نے تو جتنا ریلیف دیا ہے صوبائی حکومت تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی ہے. وہ تو 18ویں ترمیم کے پیچھے ہی چھپی بیٹھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ سارا کام ہم ہی کریں گے. مجھے تو حیرت ہے کہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. آپشنز بہت سارے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور میں تو کہوں گا کہ موجودہ حالات کے اندر نیشنل ایمرجنسی بھی لگا دینی چاہیے، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 3 صوبوں کے اندر ایک قانون ہوگا اور ایک صوبے کے اندر دوسرا قانون ہوگا. پورے پاکستان کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب جو بلوچستان، کے پی اور پنجاب کے اندر جس طریقے سے ان کے احکامات کے اوپر اور ان کی لیڈرشپ کے اندر باقی صوبے کام کر رہے ہیں، صوبہ سندھ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے ان کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے. اور کل بھی وزیر اعظم صاحب جو الفاظ استعمال کر رہے تھے گزارش کے کر رہے تھے، انہوں نے کل بھی کہا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غریبوں کی فکر کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کے لیے آسانی کی جائے، بے روزگاری کو ختم کیا جائے، ٹرانسپورٹ کو کھولا جائے، لاک ڈاؤن کو اور ایز کیا جائے. یہ الفاظ میرے وزیر اعظم کے تھے، اور یہی اگر وزیر اعلیٰ کو یا بلاول زرداری کو بٹھا دیا جائے تو وہ اپنی زبان سے غریبوں کے لیے جو خوفناک اور غصے والی آوازیں اور وہ جو آتش پھٹ رہا ہوتا ہے ان کے منہ سے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی نہیں، دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہیں ڈیتھس ہو رہی ہیں، یو ایس دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ کہ موسم کہیں، اللہ کی مہربانی کہیں، ہمارے یہاں وہ حالات نہیں ہیں جو دنیا میں باقی ممالک کے اندر ہیں. اب جس ملک کے اندر جس لیول کی جنگ چل رہی ہے اس لیول کے ادھر جو ہے نا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری اقدامات نہ اٹھائیں. یہاں تو صوبہ سندھ کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سندھ حکومت جو ہے نا یہ لوگوں کو جو ہے جس طرح پچھلے دنوں سلسلہ چل رہا تھا، لوگوں کو بھوک سے اور بے روزگاری سے مار دے گی. کرونا سے تو کوئی مرے نہ مرے، ان کے جو طریقہ کار ہیں، ان کے جو قانون ہیں، ان سے لوگ مر جائیں گے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے رہنے والوں نے ہمیشہ اپنے دلوں کو بڑا رکھا ہے اور ہم نے ہمیشہ سب کو ویلکم کرا ہے. ہمارے دل بڑے ہیں، ہم سندھ کی جو ثقافت ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، سب کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ میری یاد رکھیں کہ یہ جو صوبہ سندھ ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے وزیر اعظم کا ہے جیسے کہ کے پی ہے، جیسے کہ پنجاب اور بلوچستان ہے. صوبہ سندھ میں جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ وفاق سے آتا ہے. وفاق این ایف سی کے ذریعے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے کو پیسہ دیتی ہے کہ یہ پیسہ لو، صوبہ سندھ میں لوگوں کو پینے کا پانی پلاؤ، یہ پیسہ آپ کے پاس ہے، اس سے تعلیم کا نظام بہتر کرو، یہ پیسہ آپ کو دیا این ایف سی کے ذریعے لوگوں کے صحت کے نظام کو بہتر کرو، لوگوں کو ٹرانسپورٹ دو، لوگوں کو ریلیف دو. وفاق سندھ حکومت کو پیسہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ ہر سال ان کی بے ضابطگیاں بڑھتی جائیں، ہر دفعہ کرپشن بڑھتی جائے، ہر دفعہ irregularities کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑھتی جائیں، کم نہ ہو. وفاق صوبہ سندھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، عوام کو ڈیلیور کرے. وہ ہوتا ہوا نظر ہمیں نہیں آ رہا. اور جو موجودہ حالات ہیں
جو موجودہ سلسلہ ہے، جو اس وقت اتنی بڑی وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا کے دوران بھی لوگ اگر اور مشکلات کے اندر جائیں گے تو میں تو پھر مجبور ہوں گا یہ کہنے کے لیے کہ کوئی نیشنل ایمرجنسی ٹائپ کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے جس میں پورا ملک جو ہے، جتنے بھی صوبے ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہوں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ بلاول زرداری بولے میں تو نہیں مانوں گا۔ آپ کو ماننا پڑے گا جناب، یہ بچوں کی طرح جو ضد آپ نے لگائی نا، میں نہیں مانوں گا۔ یہ آپ یاد رکھیں، صوبہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم نے صوبہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، صوبہ سندھ کے لوگوں کی ان کو ڈیلیور کرنا ہے، ان کو مسائلوں سے نکالنا ہے، ان کو پریشانیوں سے نکالنا ہے۔ صرف اس لیے بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ سکتے کہ صوبہ سندھ کے اوپر بلاول زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، مراد علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خاموشی سے بیٹھا رہا جا سکے۔ وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ کو اپنے سب سے زیادہ قریب رکھتے ہیں، سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت برا حال صوبہ سندھ کے اندر ہی ہے۔ بتائیں سر میں نے آپ کو۔ جی 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 دیکھیں، میں جب یہ بات میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش چل رہی ہے، وہ میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے اقدام ہیں وہ عوام پسند نہیں ہیں۔ جو اقدام وہ اٹھا رہے ہیں، صوبہ سندھ کے لوگ دن بہ دن پیپلز پارٹی سے نفرتیں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ لوگ ان کے ان فیصلوں سے خوش نہیں ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے جو مشیر ہیں، جو ان کے منسٹرز ہیں، ڈیفینیٹلی اگر اس مصیبت میں ان کو ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام بھی جو ہے اس کو فیس کر رہی ہے، تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔